بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے فقہ دور صحابہ و تابعین میں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق نمبر 2 کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبق نمبر 2 میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی فقہ کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مختلف قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اور وحی کے روشنی میں ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے مسائل کا حل اگر قرآن میں یا وحی میں نہیں ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کے اندر غور و فکر فرما کر اس کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جس مسئلے کے اندر، جس فقہی جزئی کے اندر کو وحی خاموش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر کے فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم 2 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں فقہ، اور دوسری بات تابعین رحمہم اللہ کے دور میں فقہ۔ یہ 2 باتیں آج ہم سیکھیں گے کہ ان دونوں ادوار کے اندر فقہ اپنے ارتقائی مراحل سے کیسے گزرا، اور ان 2 ادوار کے اندر فقہ میں کیا کیا ترقی ہوئی۔ اب سب سے پہلے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں دیکھتے ہیں کہ فقہ کس حالت میں پائی جاتی تھی اور فقہ کے اندر کیا کچھ ترقی ہوئی۔ یہ زمانہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، تو اس کے فوراً بعد جو دور شروع ہوا اسے ہم صحابہ کرام کا دور کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے واقف تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، یعنی صحابہ نے آپ کے ہر عمل کو دیکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام خود تو بغیر کسی اصطلاح کے کہ یہ فرض ہے، نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، ان بغیر اصطلاحات کے صحابہ کرام خود عمل کرتے تھے۔ یعنی جیسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تھا ویسے ہی صحابہ کرام عمل کرتے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز فرض ہے، وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، ایسی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر بہت سی فتوحات ہوئیں، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، اور نئی تہذیبوں سے اسلام کا واسطہ پڑا، اور نئے قسم کے مسائل اسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایسے مسائل نے جنم لیا جن کا وجود قرآن کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، اور ہر صحابی اپنی جگہ پر علم کا ایک دریا سمجھا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اس صحابی کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہی صحابی وہاں کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اب چونکہ صحابی کے سامنے قرآن مجید موجود ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ موجود ہوتی تھیں، ان کی روشنی میں مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ لیکن جب نئے مسائل پیدا ہوئے فتوحات کی صورت میں، صحابہ مختلف علاقوں میں پھیلے، وہاں پر لوگوں کے نئے مسائل تھے، تو ان مسائل کا حل قرآن میں یا احادیث میں یا سنت میں صحابہ کو نہیں ملا، تو پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کوئی پیش آمدہ مسئلے کو قرآن میں دیکھا جاتا تھا،
اگر قرآن میں مل جاتا تو فبیہا بڑی اچھی بات ہوتی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھا جاتا تھا، آپ کی احادیث مبارکہ کو دیکھا جاتا تھا کہ شاید وہ مسئلہ وہاں پر مل جائے۔ اگر وہاں بھی موجود نہ ہوتا تھا تو پھر صحابہ کا اس پر اجماع ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کبار صحابہ تھے اور فقہا صحابہ تھے، وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اس مسئلے پر غور کرتے تھے۔ جب متفقہ فیصلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے کا وہی فیصلہ بتلا دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بعض دفعہ قیاس بھی کر لیتے تھے کہ ایک صورت مسئلہ کو دوسری صورت مسئلہ پر قیاس بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو ان چاروں چیزوں کو، ان چار ماخذ کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ کرام نئے پیش آمدہ مسائل کا حل امت کو دیا کرتے تھے۔ اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جن سے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام ان چاروں ماخذ کو کیسے استعمال کرتے تھے اور ان کی روشنی میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کرتے تھے۔ یہ پہلی مثال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میرے والد جو ہیں وہ میری ساری دولت اور ساری کمائی جتنا کچھ میں کماتا ہوں وہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ مجھ سے میرا سارا مال لے لیتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد کو بلوایا اور ان کے والد سے فرمایا کہ انما لک من مالہ ما یکفیک، کہ تم اپنے بیٹے کے مال سے صرف اتنا ہی لیا کرو جتنے سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، جتنا تمہیں کافی ہو جائے اتنا مال لے لیا کرو، اتنا رزق لے لیا کرو، اس سے زائد نہ لیا کرو۔ تو چونکہ وہ جو والد تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا اور حدیث حضرت ابوبکر صدیق کو سنائی کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے وہ والد صحابی جو تھے وہ اپنے بیٹے کا مال لیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو اس کے جواب میں فیصلہ فرمایا غور و فکر کر کے کہ اس میں لابیکا میں جو لام ہے یہ استحقاق کے لیے ہے کہ بیٹے کے مال کے اندر والد کا حق ہوتا ہے، یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے کا سارا مال والد کی ملکیت میں ہے، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے واضح فرما دیا کہ یہاں پر لام جو ہے استحقاق کے لیے ہے، لہٰذا حق ہے بیٹے کے مال کے اندر والد کا۔ ایسا نہیں ہے کہ والد بیٹے کے سارے مال کا مالک ہی بن جائے، تو یہاں پر لام ملکیت کے لیے نہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں اس مثال کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فقہی مسئلے کو بیان فرمایا اور اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ ایک دوسری مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب عراق فتح ہوا تو بہت سی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، تو اب ان زمینوں کی تقسیم کا مرحلہ تھا کہ ان کو تقسیم کیسے کیا جائے، چونکہ قرآن میں اس جیسی نص موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ جب مجلس نے غور و فکر کیا تو دو آراء سامنے آئی۔ پہلی یہ تھی کہ یہ جو زمین ہے عراق کی اس کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری رائے جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس زمین کو اصل باشندوں کے زیر اہتمام رہنے دیا جائے، فوجیوں کے اندر تقسیم نہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں آراء سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ فوجیوں کے اندر تقسیم نہیں کی جائیں گی، بلکہ یہ ان کے جو اصل مالک ہیں، جو آتش پرست ہیں، ان کے پاس رہنے دی جائیں گی، اور اس زمین پر ٹیکس یعنی کہ خراج لگا دیا جائے گا، اور جو آتش پرست ہیں ان کی جان مال کی حفاظت کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جائے گا، ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان زمینوں سے ڈبل آمدنی، دگنی آمدنی ہو جائے گی، ایک تو خراج آنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کافروں کے جان مال کی حفاظت کے بدلے میں جزیہ آئے گا۔ تو اس طریقے سے ڈبل آمدنی آئے گی جو کہ
فوج کی تنخواہوں میں یا ریاست کے دوسرے کاموں میں استعمال کی جائے گی۔ یہاں پر بھی مصالح مرسلہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے دفن کا مسئلہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، تو اجماع کے ذریعے صحابہ کرام نے اس کو بھی حل فرما لیا۔ ایسے ہی قرآن مجید کی جمع و تدوین کا مسئلہ تھا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا اور یہ مسئلہ بھی اجماع کے ذریعے حل ہو گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا اور متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ تو ان ساری مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے اندر قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اجتہاد، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے فقہی مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی پیش آمدہ مسائل تھے ان کا حل پیش کیا جاتا تھا۔ اور ان سب مثالوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد آپ کے وفاداروں، آپ کے جانثاروں نے اس عظیم کام یعنی فقہ کو پوری محنت اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھایا اور عہد صحابہ میں یہ فقہ ایسے ہی روز بروز ترقی پاتا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین رحمہ اللہ کے دور کے اندر فقہ کی کیا حالت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر اپنے کن ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا۔ تو یہ بات مسلمہ ہے کہ دور نبوت سے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا لوگوں کے مسائل میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، زمین سے برکتیں اٹھتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، چونکہ دور نبوت سے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تھا تو اسی طریقے سے لوگوں کے مسائل میں، لوگوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے تھے اور نئے نئے واقعات رونما ہو رہے تھے تو اسی تناسب سے اجتہاد اور استنباط کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام خود بھی اور ان کے شاگرد جو کہ تابعین تھے وہ بھی پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور جہاں جہاں پر بھی لوگوں کو مسائل تھے یا ان کی علمی پیاس تھی اس کو بجھانے کے لیے، علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام تابعین پوری دنیا میں پھیل گئے اور ہر شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ اسی صحابی یا اسی تابعی سے رہنمائی لیتے، ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا تو وہ ان کا حل انہی صحابہ یا انہی تابعین سے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ جس شہر میں بھی تابعین موجود ہوتے تھے ان پر ان کا حلقہ درس ہوتا تھا اور لوگ نئے پیش آمدہ مسائل کا حل انہی فقہا تابعین سے پوچھا کرتے تھے۔ چونکہ ان میں سے ہر ایک مجتہد اور فقیہ ہوتا تھا اور ہر ایک کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اجتہاد کر سکے، اجتہاد کر کے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل بتلائے۔ تو اس طریقے سے بہت سے مسائل میں اختلافات واقع ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک شہر کے اندر ایک مجتہد ایک فقیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، وہی مسئلہ دوسرے شہر کے اندر دوسرے فقیہ سے پوچھا گیا تو دونوں نے اس کے مختلف جوابات دیے، چونکہ دونوں کے اجتہاد مختلف تھے اور دونوں کے دلائل مختلف تھے یا دونوں کے مزاج مختلف تھے، اس وجہ سے مسائل کے اندر اختلاف واقع ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا سبب اختلافات واقع ہونے کا وہ یہ بھی ہے کہ نقل و حمل اور آمد و رفت کے ذرائع بہت کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے، جس کی وجہ سے ایک شہر میں بتلایا گیا مسئلہ دوسرے شہر کے لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا، اس وجہ سے بھی مسائل کے اندر بہت سا اختلاف واقع ہو گیا اور فقہا کے دو گروہ بن گئے۔ فقہا جو ہیں وہ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو کہا جاتا ہے حجاز، پہلا گروہ حجاز مقدس کے فقہا کا ہے، اس کا نام اہل حدیث رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ عراقی فقہا کا ہے، اس کا نام اصحاب الرائے رکھا جاتا ہے۔ اس عراقی فقہا کے گروہ کے
اول استاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار فقہا صحابہ تھے، جبکہ اہل حدیث گروہ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے فقیہ صحابی کی چھاپ تھی۔ اب ان دونوں فقہا کے گروہوں کا طرز استدلال اور اجتہاد کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ اہل حدیث حدیث مبارکہ کی تحقیق میں اصول روایت کو تو مد نظر رکھتے تھے، لیکن اصول درایت کو مد نظر نہیں رکھتے تھے، جبکہ اہل رائے جو لوگ تھے، اہل رائے فقہا کا جو گروہ تھا، وہ اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کہیں یہ حدیث قرآن کے یا دیگر احادیث کے مضمون کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہوتی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اہل رائے جو لوگ تھے یہ اصول درایت کے ساتھ ساتھ اصول روایت دونوں کو مد نظر رکھتے تھے، جبکہ اہل حدیث اصول روایت کو مد نظر رکھتے تھے۔ لہٰذا اس سبق کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس سبق کے اندر ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر فقہی مسائل کی وسعت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام نے بہت سے مسائل کا حل اجماع سے کیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو ہم نے اس سبق کے اندر سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ تابعین کے دور میں فقہی اجتہادات میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، اور بہت سے فقیہ اور مجتہد لوگ پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسائل کے اندر اختلافات واقع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے فقہ تبع تابعین کے دور میں اور مختلف فقہی مذاہب۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔